ہم بستری کے کتنی دیر بعد غسل کرنا چاہیے؟ السلام علیکم دوستو، آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری کے کتنی دیر بعد غسل کرنا چاہیے کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک نہیں کیا تو ابھی کر دیں، اور اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل پر تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ دوستو، میاں بیوی کے آپس میں ہم بستری کرنے پر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، چاہے رات ہو یا دن۔ رات ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کپڑے اتارتے ہیں اور کپڑے اتارنے سے لے کر جب تک آپ غسل کر کے پاک نہیں ہو جاتے، اس وقت تک رحمت کے فرشتے آپ کے پاس نہیں آتے۔ اگر سائنس یا دین کی بات کی جائے یا انسانی صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم بستری کے فوراً بعد غسل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت ان دونوں کے جسم گرم ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہم بستری کے فوراً بعد اگر پانی گرم ہے تو ٹھیک، اگر نہیں پانی ٹھنڈا ہے تو اس کے فوراً بعد کے ساتھ نہانے سے نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اگر ہم بستری کے فوراً بعد عورت اٹھ جائے تو اس کے حاملہ ہونے کے چانس بھی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ہم بستری کے بعد اگر زیادہ ایمرجنسی ہے تو کم از کم 5 منٹ انتظار کریں تاکہ جسم کا ٹمپریچر کچھ نارمل ہو جائے، اور اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو 10 سے 15 منٹ کے وقفے کے بعد غسل کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے آج کا موضوع یہی ہے کہ ہم بستری کے کتنی دیر بعد غسل کرنا چاہیے، اور ہم آپ کو اوپر یہ بتا چکے ہیں۔ ہم بستری کے بعد غسل کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ پیارے دوستو، مباشرات کے بعد غسل کرنے میں اتنی تاخیر اور سستی کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ ناجائز ہے۔ شوہر بیوی دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ جنابت کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ غسل سے فارغ ہو کر پاکی کی حالت میں پلائیں تاکہ بچے پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں ہم بستری کے بعد بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا کرے اور وضو کرے اور پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے وضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ یہ وضو کرنا جنبی کے ہونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجھ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ مباشرات کے بعد غسل کب کیا جائے؟ اگر مرد ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد دوسری مرتبہ جماع کا ارادہ رکھے تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے، یا غسل کے بغیر بھی ملاپ کیا جا سکتا ہے۔ جماع کے بعد جب آسانی ہو غسل کر لیا جائے۔ ایک مرتبہ جماع کے بعد دوسرا جماع کرنے کے لیے غسل جنابت کرنا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے کہ وضو کر لینا چاہیے۔ سلمان بن یسار نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو صبح تک جنبی ہوتا ہے،
کہ کیا وہ ایسی حالت میں روزہ رکھ لے؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احتلام کے علاوہ یعنی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ رکھتے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں ہے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ سحری تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہی رہتے، لہٰذا غسل کو لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ جنابت کی حالت میں سونے یا کچھ کھانے پینے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے اور کھانا یا سونا چاہتے تو وضو فرما لیتے۔ اگر جنابت کی حالت میں کوئی شخص سو جائے اور وضو بھی نہ کرے بلکہ پانی کو ہاتھ تک بھی نہ لگائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کو چھوئے بغیر جنابت کی حالت میں ہی سو جایا کرتے تھے۔ ایک سے زائد مرتبہ صحبت کرنے کے بعد صرف ایک ہی مرتبہ غسل کرنے کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی تمام تر ازواج سے مباشرت فرماتے جبکہ اس وقت ان کی 9 بیویاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج سے ایک ہی غسل سے مباشرت فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی مباشرت کی جائے اس کے لیے آخر میں ایک مرتبہ غسل کرنا ہی کافی ہے، ہر مرتبہ الگ سے غسل کرنے کی حاجت نہیں۔ البتہ اگر کوئی دوبارہ مباشرت کا آرزو مند ہو تو وہ دوسری مرتبہ ہم بستری سے قبل اگر وضو کر لے تو بہتر ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے ملاپ کرے اور پھر دوبارہ کرنے کی خواہش ہو تو دونوں کے درمیان وضو کر لے۔ ابن حبان میں وضاحت کی ہے کہ دوبارہ جماع سے قبل وضو کرنا دوبارہ کرنے کے لیے زیادہ چستی پیدا کرتا ہے۔